السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ابن قدامہ رحمہ اللہ نے توبہ کے موضوع کے اوپر ایک بڑی مشہور کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے کتاب التوابین۔ اس کتاب میں انہوں نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا ایک قصہ ذکر کیا ہے توبہ کے باب میں۔ ہم جانتے ہیں کہ بنو اسرائیل کو لے کے موسیٰ علیہ السلام نکلے، کئی سالوں تک صحرا میں بھٹکتے رہے۔ ایک موقع پر ان کی قوم کو شدید قسم کے قحط کا سامنا ہوا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو جمع کیا، بارش کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اور دیکھتے ہیں کہ جو تھوڑے بہت بادل آسمان پہ نظر آ رہے تھے وہ بھی غائب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کو وحی آئی کہ موسیٰ، تمہاری یہ جو قوم یہاں کھڑی ہے، اس قوم کے اندر ایک ایسا شخص ہے جو 40 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے۔ جب تک یہ شخص اس مجمع سے نہیں نکل جائے گا بارش نہیں ہوگی۔ اب وہ شخص جو مجمع میں کھڑا تھا وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ شاید کوئی باہر نکلے اور اپنے گناہ کا اعتراف کرے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی ہے کہ جب تک ہماری اس قوم کے اندر ایک ایسا شخص ہے جو 40 سال سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے، جب تک وہ شخص ہمارے درمیان سے باہر نہیں نکلے گا اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول نہیں کریں گے، بارش نہیں ہوگی۔ اب وہ شخص جو گنہگار تھا اس نے ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی باہر نکلے، لیکن کوئی باہر نہیں نکلا۔ اب اس کے پاس 2 آپشنز تھے۔ ایک آپشن تو یہ تھا کہ وہ اپنے گناہ کا اعتراف نہ کرے، باہر نہ نکلے، تو اس طرح اس نے دیکھا کہ اس کی پوری قوم پیاسی ہو کے مر جائے گی۔ دوسرا راستہ اس کے پاس یہ تھا کہ وہ باہر نکلتا اور اعتراف کرتا کہ میں وہ گنہگار ہوں جو 40 سال سے مستقل اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے، تو اس کی قوم اس کا برا حال کر دیتی۔ اس نے سچے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے وہیں کھڑے کھڑے معافی مانگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، اللہم ارحمنی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی خطایا، اور اللہ تعالیٰ نے بارش کو نازل کر دی۔ جب بھی بارش نازل ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ، آپ نے تو فرمایا تھا کہ جب تک یہ شخص باہر نہیں نکلے گا جو 40 سال سے آپ کی نافرمانی کر رہا ہے، جب تک بارش نہیں ہوگی۔ یہاں تو کوئی باہر نہیں آیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا کہ جو شخص 40 سال سے میری نافرمانی کر رہا تھا اس نے مجھ سے سچی توبہ کر لی، میں نے اس کی توبہ قبول کی، اس کو معاف کیا اور میں نے بارش نازل کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ، مجھے بتا دے وہ شخص کون ہے جس کی وجہ سے ہماری قوم 40 سال تک، یعنی وہ 40 سال سے گناہ کر رہا تھا اور اس کے گناہ کی وجہ سے ہماری قوم کے اوپر یہ قحط آ گیا، ہماری دعائیں نہیں سن رہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا کہ اے موسیٰ، جب 40 سال تک وہ شخص میری نافرمانی کرتا رہا اور میں نے اس کو چھپا کر رکھا، تو آج جب اس نے معافی مانگ لی تو کیا اس کو ظاہر کر دوں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس واقعے کے اندر بے شمار ہمارے لیے اسباق ہیں، جن میں سے کچھ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلا سبق تو یہ ہے کہ ہمارے جو گناہ ہیں یہ ہماری دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ ہے۔ آج ہم پریشان ہیں کہ ہم دعا کرتے ہیں، دعا قبول نہیں ہوتی، اللہ کے آگے روتے ہیں پھر بھی کام نہیں ہوتا۔ مسلمان دعائے قنوت نازلہ پڑھ رہے ہیں، اجتماعی دعا کر رہے ہیں، اللہ کے آگے گڑ گڑا رہے ہیں، لیکن مسلمانوں کے اوپر تکالیف، پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ ہمارے گناہ ہے۔ ہمارے گناہ ہماری دعاؤں کے آگے رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ اپنے گناہوں کو ختم کریں، اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول کر لے گا۔ دیکھیں، وہ قوم کے اندر ایک شخص گناہ کر رہا تھا اور اللہ تعالیٰ نے بارش نہیں دی، پوری قوم قحط کا شکار ہو گئی۔
جیسے دوسرا سبق ہمیں یہ ملا کہ ہمارے جو گناہ ہیں، ہمارے گناہ، میرے گناہ، ان کا اثر آپ کی زندگی پر بھی پڑ سکتا ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ غزہ میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کشمیر ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، شام میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یمن میں مسلمان قحط میں مر رہے ہیں، سوڈان صومالیہ میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ دنیا کی ساری قومیں مل کر مسلمانوں کو مارنے اور کاٹنے کے لیے، ان کا خون بہانے کے لیے ایک دوسرے کو دعوت دیتی ہیں، آؤ مل کے ان کو مارتے ہیں۔ اور اتنے سارے مسلمان ہیں، 57 مسلم ممالک ہیں، OIC کے ممبر ہیں، اعلان کرتے ہیں کہ ہم اس امت کا حصہ ہیں، لیکن کسی کے منہ سے آواز نہیں نکلتی، کسی کو حرکت نہیں ہوتی۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ ہمارے گناہ ہو کی وجہ سے غزہ کے مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، میرے اور آپ کے گناہوں کی وجہ سے، میرے آپ کے گناہوں کی وجہ سے کشمیر میں ہماری مسلمان بھائیوں کی بہنوں کی عزتیں لوٹ رہی ہیں، میرے آپ کے گناہوں کی وجہ سے یمن میں مسلمان قحط سالی کا شکار ہے، میرے اور آپ کے گناہوں کی وجہ سے۔ اب آپ پوچھیں بھئی یہ کیا ہوا، میں تو کبھی غزہ نہیں کیا، میں کبھی یمن نہیں گیا، میں کبھی کشمیر نہیں گیا، میں ان کو جانتا نہیں، میں نے ان کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کیا، میرے گناہوں کی وجہ سے ان پہ کیوں ظلم ہوگا بھائی؟ میرے گناہوں کی سزا وہ کیوں اٹھائیں گے؟ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہمیں قرآن کریم میں بتائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو زمین میں فساد ہوتا ہے، الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ جو زمین پہ فساد ہوتے ہیں، زمین اور پانی میں، یہ انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے ہوتے ہیں، تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اور کیوں ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، تاکہ تم لوگ ان گناہوں کا کچھ مزہ چکھو، تاکہ تم اللہ کی طرف لوٹ آؤ۔ اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ آپ نے فرمایا تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، ان کے جسم کے ایک حصے کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو پورا کا پورا جسم بخار سے گرم ہو کر تپنے لگتا ہے، میری انگلی کا ناخن ٹوٹتا ہے، میرا پورے جسم میں بخار ہو جاتا، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ ہم سب ایک امت ہیں، ہم سب ایک جسم کی مانند ہیں، ہم الگ الگ نہیں ہیں۔ ہم لاکھ اپنے آپ کو کہہ لیں، جس دن ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، دنیا کے ایک کونے سے لے کر دنیا کے دوسرے کونے تک جتنے لوگ ہیں وہ سب ایک جسم کی مانند ہیں، ان کی نیکیوں کا اور ان کے گناہوں کا اثر دوسروں پر پڑتا ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ گناہ گاروں کے جو گناہ کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ ان گناہ کرنے والوں کے اطراف میں جو لوگ ہوتے ہیں، یہاں تک کہ جو جانور ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی پڑتے ہیں۔ تو کئی احادیث، کئی آیات ہمیں اس کی طرف نشاندہی کرتی ہیں کہ ایسا ہی معاملہ ہے۔ تو اگر میں یہ سوچوں کہ میں اپنے گھر کے اندر رات کو بیٹھ کر کوئی فلم اور گانے دیکھتا رہوں، سنتا رہوں اور کسی کو کچھ نہ ہو، تو ایسا نہیں ہے۔ لیکن آپ دنیا کی تمام قوموں کی طرف دیکھیں، آپ دیکھیں گے یا تو وہ قوم یا ملک کسی زبان کی بنیاد پر ہوگا، کسی رنگ کی بنیاد پر ہوگا، کسی علاقے کی بنیاد پر ہوگا۔ یہ صرف اسلام ہے کہ جس کی بنیاد صرف اور صرف کلمہ ہے، چاہے دنیا کے کسی بھی حصے کا رہنے والا ہو، کوئی بھی زبان بولنے والا ہو، کسی بھی نسل سے تعلق رکھتا ہو، امیر ہو غریب ہو، غلام ہو آقا ہو، کالا ہو گورا ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، ان کے درمیان جو چیز مشترک ہے، جو ان کو مسلمان یا ایک امت کا حصہ ثابت کرتی ہے، وہ کلمہ توحید اور اسلام ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں۔ تو ہم سب ایک دوسرے کے لیے ایک جسم کی مانند ہیں۔ اگر جسم کا ایک حصہ کوئی چیز کرے گا غلط تو دوسرے کو نقصان اٹھانا پڑے گا، اور آپ کے سامنے یہ واقعہ موجود ہے۔ اتنی بڑی بنو اسرائیل کی قوم، ایک آدمی گناہ کر رہا ہے، اس ایک آدمی کی وجہ سے پوری قوم کو قحط کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کیا بات ہوئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، پہلے وہ امت مسلمہ تھی، ان کے پاس کتاب تھی اللہ کی، ان کے پاس انبیاء آتے تھے، انہوں نے انبیاء کو قتل کیا، اللہ کی کتابوں میں تحریف کی، اللہ کے قانون کو بدلنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے امت مسلمہ کا جو منصب تھا لیا اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ تو آج میں اور آپ اپنے گھر کے اندھیروں میں گناہ کر کے یہ نہیں سوچ سکتے کہ کسی اور کو اثر نہ ہو رہا، لازماً اثر ہوگا، یہاں تک کہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے جو جانور ہیں ان تک بھی تمہارے گناہوں کا اثر ہوتا ہے۔ تیسرا فائدہ یا تیسری چیز جو اس واقعے سے ہم سیکھ سکتے ہیں وہ یہ کہ انسان کو اپنے گناہوں کو چھپانا چاہیے،
اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے گناہوں کو ظاہر نہیں کیا، اور اس نے بھی آگے آ کے ظاہر نہیں کیا. اس نے اللہ سے معافی مانگی وہیں کھڑے کھڑے، لوگوں کے بیچ میں، کسی کو پتہ بھی نہیں چلا، اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا. اور آج معاملہ بالکل الٹا ہے. آج ہم دنیا کو سب کچھ دکھانے کے چکر میں اپنے گناہ بھی دکھاتے ہیں، پوری دنیا کو اس کا گواہ بناتے ہیں کہ دیکھو آج میں نے یہ گناہ کیا، آج میں نے یہ گانے سنے، آج میں نے یہ موویاں دیکھی، آج میں نے یہ فلمیں کی، آج میرے گھر میں شادی ہوئی تو بے حیائی کا طوفان مچا ہوا تھا، میری بہنوں بیٹیوں کی موویاں بن رہی تھیں، ان کو نامحرم آ کر دیکھ رہے تھے، اور ہم سب کے سامنے سارے سوشل میڈیا کے اوپر اس کی پوسٹنگ کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا کل امتی معافن، میری تمام کی تمام امت معاف کر دی جائے گی، الا المجاہرین، سوائے مجاہرین کے. پوچھا گیا وما المجاہرون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مجاہرون کون ہوتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی رات کے اندھیرے میں گناہ کرے اور صبح اور دن میں جا کر لوگوں کو بتائے کہ میں نے کیا گناہ کیے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو اندھیروں میں چھپا لیتا ہے، وہ جا کے خود ظاہر کرتا ہے میں نے یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا. تو اپنے گناہوں کو چھپانا چاہیے. اللہ تعالیٰ تمام کے تمام گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں. اور یہاں سے چوتھا فائدہ کہ اللہ رب العزت غفار بھی ہیں، غفور بھی ہیں، غافر بھی ہیں. اللہ تعالیٰ معافی کو پسند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اعلان فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ جنہوں نے الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے اوپر یا اپنے ساتھ اتنے گناہ کیے کہ گناہوں میں اسراف کر بیٹھے. خالی گناہ نہیں، گناہوں میں اسراف کر بیٹھے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام کے تمام گناہوں کو چاہے وہ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو ختم کر دے گا، معاف کر دے گا، ایک ساتھ معاف کر دے گا. ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، انتہائی بوڑھا شخص. اس کا حلیہ صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں، راوی بیان کرتے ہیں کہ اس کی بھویں اتنی بڑھ چکی تھیں، اس کی آنکھوں پہ آ رہی تھیں. اس نے آ کے اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی شخص نے اتنے گناہ کیے ہوں کہ کسی پوری قوم کے اوپر اس کو بانٹ دیا جائے تو پوری قوم بھی ہلاک ہو جائے، کیا اس کے لیے کوئی معافی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر وہ یہ گواہی دے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. یعنی اگر وہ ایمان قبول کر لے گا، اللہ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے. اور وہ حیران ہوتا ہوا چلا گیا، وغدراتی وفجراتی وغدراتی وفجراتی، وہ میرے بڑے بڑے گناہ اللہ، وہ میرے بڑے بڑے نافرمانی ہیں، وہ بھی معاف ہو جائیں گی، وہ بھی معاف ہو جائیں گی. اور اللہ کے نبی فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی معاف ہو جائیں گی. تو اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا. اللہ تعالیٰ کی جو شان غفاری ہے، صفت غفاری ہے، اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ میرا بندہ گناہ کرے، بڑے سے بڑے گناہ اگر وہ کر بیٹھے، یہ نہیں کہ گناہ کرے، لیکن اگر وہ گناہ کر بیٹھے تو کبھی میری رحمت سے نا امید نہ ہو. وہ مجھ سے آگے معافی مانگے، سچی معافی مانگے، اس نے کتنے ہی بڑے گناہ کیوں نہ ہو، اس نے 100 قتل کیوں نہ کر دیے ہوں، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. واقعہ حدیث آپ جانتے ہیں. یہاں ایک حدیث سنا کر بخاری شریف کی غالباً یہ حدیث سنا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو لم تذنبوا، اگر تم گناہ نہیں کرو گے، لذهب اللہ بکم، اللہ تعالیٰ تم کو لے جائے گا، ختم کر دے گا. ولجاء بقوم، اللہ تعالیٰ ایک قوم کو لے کر آئیں گے، یذنبون، وہ گناہ کریں گے، فیستغفرون اللہ، پہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں گے، طلب کریں گے، یغفر اللہ لکم، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیں گے. اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کی معافی انتہائی پسند ہے. جب اللہ کا بندہ اللہ کے آگے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ کے آگے آنسو بہاتا ہے، اللہ کے آگے گڑ گڑاتا ہے، تو اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ آپ کے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جس کے در پر جا کر ہم اپنا سر ٹیک سکیں، اپنے آنسو گرا سکیں جس کے سامنے، جس سے ہم مانگ سکیں، کوئی دینے والا نہیں. اللہ اس بات کو پسند کرتے.
تو اللہ تعالیٰ کی شان غفاری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اللہ کے بندے اللہ سے مدد، اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے استغفار طلب کریں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. اور بے شمار احادیث اور واقعات ہم کو ملتے ہیں حدیث مبارکہ کے اندر، قرآن کریم کی آیات ہمیں ملتی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم کتنے ہی بڑے گناہ کر لو، لیکن اگر تم نے سچی توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے. تو اس واقعے کو یاد رکھیں، اس کے اندر جو 4 اسباق ہیں کہ نمبر 1، ہمارے گناہ ہماری دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ ہوتے ہیں. نمبر 2، ہمارے گناہوں کا اثر ہمارے اطراف میں رہنے والے لوگوں پر، یہاں تک کہ جانوروں پر بھی ہوتا ہے. نمبر 3، اپنے گناہوں کو دوسروں پر ظاہر نہ کریں، اپنے گناہوں پر اللہ سے معافی مانگیں، اللہ معاف کر دیں گے. اور نمبر 4، اللہ اس بات سے محبت کرتے ہیں، اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ اللہ کا بندہ اللہ کے آگے معافی مانگے، استغفار کرے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے. تو ان 4 اسباق کو یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرما دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان واقعات سے، ان اثر سے، ان آثار سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما دے. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.